مکہ شہر جہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر کی بنیاد رکھی تھی اور اللہ کی عبادت کا اعلان کیا تھا، وہاں پتھر کے بتوں نے خدا کی جگہ لے لیا تھا۔ دوستوں، حضرت اسماعیل نے مکہ میں آباد جرہم قبیلہ میں شادی کی تھی۔ جرہم قبیلہ آگے چل کر کعبہ کا ٹرسٹی بن گیا اور کئی سالوں تک یہ لوگ ٹرسٹی بنے رہے، مگر آگے چل کر زمانے نے پلٹا کھایا، حالات بدل گئے اور کعبہ کی ہسٹری میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ مکہ کا ایک باشندہ ربیعہ، جو تاریخ میں عمر بن لوہی کے نام سے جانا جاتا ہے، مکہ میں بہت زور پکڑ گیا۔ آدمی دولت مند تھا، اس لیے اس کے 20 چیلے پیدا ہو گئے۔ عمر نے اپنے گھرانے کے علاوہ دوسرے قبیلے کے افراد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور قبیلے جرہم کے خلاف ایک فوج تیار کر لی۔ جرہم کے لوگ عمر کی اس سازش سے بے خبر تھے۔ اچانک جو ان پر حملہ ہوا تو بیچاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قبیلے جرہم سے لڑ کر عمر نے قبیلے جرہم کو کعبہ سے نکال دیا اور جرہم کی اولاد سے یہ شرف و عزت عمر نے چھین لیا۔ عمر بن لوہی اب کعبہ کا ٹرسٹی بن چکا تھا اور اس طرح دھارمک پد بھی اسے حاصل ہو گیا۔ مکہ والوں کی سب سے بڑی مارکیٹ شام کا ملک تھا۔ قافلے کے قافلے آئے دن مال خریدنے اور بیچنے کے لیے ملک شام آیا جایا کرتے تھے۔ قبیلے جرہم کا دشمن عمر بن لوہی ایک تاجر تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن لوہی اپنی تجارت کا سامان لے کر ملک شام گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کوئی پتھر کی مورت کو چوم رہا ہے۔ یہ نئی چیز عمر کو اچھی لگی۔ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ پوجا کر رہے ہیں اپنے خداؤں کی، شام کے بت پرستوں نے جواب دیا۔ پوجا اور ان پتھر کی مورتوں کی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عمر نے حیرت انگیز لہجے میں کہا، ہمارے دیوتاؤں کو پتھر کی مورت کہہ کر ان کی بے عزتی نہ کرو۔ اس پوجا پاٹ سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ہمارے یہ معبود برے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، دشمن سے جنگ چل رہی ہے، ہم نے ان کو پکارا، بس سیکنڈوں میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور کامیابی کا صحرا ہمارے سر آیا۔ انہی کی برکت سے برسات ہوتی ہے، سوکھا دور ہو جاتا ہے، یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور شام کے بت پرستوں کی بات کاٹ کر عمر انتہائی بےتابی سے بولا، تو ساتھیوں، ان میں سے 2-4 بت مجھے بھی دے دیجئے۔ ہمارے ملک میں آئے دن سوکھا پڑتا رہتا ہے اور دشمنوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کی اس مہربانی سے ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ عمر بن لوہی کی درخواست پر اہل شام نے کچھ بت اسے دے دیے۔ مکہ کے لوگ اب تک بت پرستی سے ناواقف تھے، ان کے کانوں میں ہمیشہ سے توحید کا نغمہ گونجتا آیا تھا، مگر عمر بن لوہی نے شام سے واپس جا کر پروپیگنڈا کیا کہ شام کے بڑے بڑے امیروں، سرداروں، عالموں کو بت پرستی کرتا دیکھ آیا ہوں، انہی کی برکت سے شام میں ہر طرح کی راحت اور آرام پایا جاتا ہے۔ اس ظالم نے شام کے افسانوں کو نمک مرچ لگا کر بیان کیا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادل بالکل صاف تھا، خوب دھوپ چمک رہی تھی کہ اتنے میں شام کے ایک سردار نے بت کے سامنے سجدہ کر کے پانی برسنے کی دعا کی۔ بس اتنی ہی دیر میں کہ اس کا سر سجدے سے اٹھا، دھواں دھار بارش ہونے لگی۔ اہل مکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ عمر بن لوہی ہماری پریشانیوں کا علاج شام سے لے کر آ گیا ہے۔ میں بڑی منت سماجت کر کے یہ بت تم لوگوں کے لیے لایا ہوں، ان کی پرستش سے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اب ہم جب چاہیں گے آسمان سے بارش برس جایا کرے گی اور جس بات کی تمنا کی، خواہش کی، وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جسم کا آرام، تن کی راحت اور پیٹ پوجا کا لالچ بہت برا ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے دلوں میں عمر کی باتیں گھر کر گئی اور مکہ میں بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ مکہ پورے عرب کا سینٹر تھا۔ حج کے موقع پر عرب کے چاروں طرف سے لوگ مکہ آیا کرتے تھے۔ مکہ والوں کو بت پرستی کرتا دیکھ ان میں بھی شوق پیدا ہوا، ان میں بھی بت پرستی کی بری خواہش نے جنم لیا اور اس طرح دھیرے دھیرے عرب کے تمام قبیلوں میں بت پرستی پھیل گئی، یہاں تک کہ خود خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے اور کعبہ کی دیواروں پر ان بتوں کی تصویریں بنا دی گئی۔
بہرحال عمر بن لوہی نے شام سے بت لایا۔ مکہ کے قبیلوں نے ان بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت 360 بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ویسے تو مکہ اور عرب میں بے شمار بت تھے، لیکن 3 دیویوں کو سب سے بڑا مقام حاصل تھا، لات، منات، عزا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان 3 بتوں کے بارے میں۔ اس طرح ہوا عرب میں بت پرستی کا آغاز۔